بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صاحب کے برادر بھائی محمد ثاقب صاحب کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر اس سجنے والی محفل کے لیے وقت لیا تھا۔ ذات بابرکات کے حوالے سے دعائے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو حضور سے ایک رشتہ ہے، اس رشتے کا جو قرب ہے، اللہ نے اس قرب کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ یہ شادی کی محفل ہے اور شادی کی محفل میں، یا یوں آپ سمجھ لیں کہ شادی کے موقع پر بندہ سب سے پہلے جنہیں یاد کرتا ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کو یاد کرتا ہے، اور بندہ لکھتا ہے جب کارڈ تو کارڈ میں پہلے اپنے عزیز و اقارب کا نام درج کرتا ہے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں اور میں نے انہیں اپنے گھر میں شادی میں بولا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اسی طرح جب گھر میں خدا نخواستہ کوئی میت ہو جاتی ہے یا کوئی غم ہو جاتا ہے تو میت کے وقت یا غم کے وقت بھی بندہ سب سے پہلے جس کو یاد کرتا ہے وہ بھی اپنے رشتہ دار یا محلے دار۔ ہاں، تو اب چونکہ سب سے پہلے غم اور خوشی میں یاد رشتہ داروں کی آتی ہے، اور قرآن میں رشتہ داروں کا بہت مقام بھی بیان کیا گیا ہے، اور حدیث میں رشتہ داروں کا بہت مقام بھی بیان کیا گیا ہے۔ رشتہ داروں کے بارے میں یہ فرمایا گیا جو قطع تعلق کرتا ہے اور جو صلہ رحمی کرتا ہے، ان دونوں کی الگ الگ ایک کی شان بیان کی گئی اور ایک کو بڑا متون کیا گیا۔ رشتہ توڑنے والوں کو متون کیا گیا اور رشتہ جوڑنے والوں کی شان بیان کی گئی۔ اور جب کوئی صدقہ خیرات دینا ہو تو اس میں جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان رشتہ داروں کو پہلے دینے کا حکم فرمایا گیا۔ وذی القربیٰ، یہ جو ذی القربیٰ ہے نا، یہ رشتہ دار ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ جب بندہ صدقہ بانٹے تو پہلے رشتہ داروں کو کے ہاں بانٹے، نفلی صدقہ، اور اگر واجبی بھی ہو تو اپنے خاندان میں دیکھے کہ بھئی پہلے میں نے خاندان کے جو مستحق لوگ ہیں انہیں دینا ہے۔ زکوٰۃ دے تو بھی، صدقہ دے تو بھی، نفلی ہو تو بھی، واجبی ہو تو بھی۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ اور صدقہ اپنے رشتہ داروں میں پہلے بانٹیں گے تو اللہ آپ کو دو ثواب دے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا عزیز و اقارب سے صلہ رحمی کا۔ اور جو رشتہ توڑتا ہے، فوائد الفوائد شریف کی حدیث بڑی معروف ہے۔ ایک دن میرے حضور نے بڑے مسرت زدہ لہجے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ یہ بات کوئی اللہ کا ولی بھی کر دے نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو وہ بھی جھولیاں بھر دیتا ہے، اور اگر یہ بات اللہ کے رسول کہہ دینا، یہ بات تو اگر کوئی اللہ کا ولی بھی کہہ دے نا جی مانگو تو وہ بھی جھولیاں بھر دے، اور اگر ولیوں کے بھی نبی، نبیوں کے بھی نبی اگر یہ جملہ وہ کہہ دے، آپ سوچیں کہ کتنا عطا کر دیں۔ اب حضور نے حضرت امی جان سے مسکرا کے فرمایا، عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو یہ بات ایک ایسی بات تھی کہ حضرت امی جان کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ میں کیا مانگوں۔
یعنی جب حضور کہہ دیں گے مانگو کیا مانگتے ہو، تو اتنی بڑی ہستی جب کہے کہ مانگو تو بس تصور میں بندہ گم ہو جائے کہ بھائی کیا مانگا جائے۔ اب آپ یہ سوال ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ بھائی حضور یہ دے دیں، تو آپ نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے والد سے مشورہ نہ کر لوں؟ کیا بات، وہ مجھے بتا دیں میں نے کیا مانگنا ہے۔ تو آپ نے کہا جاؤ مشورہ کر لو۔ وہ آئی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے والد گرامی سے کہا کہ ابو جان میں ایک مشورہ کرنے ہوں۔ انہوں نے پہلے تو حیرت کا اظہار کیا کہ آپ کبھی اس وقت میں آئی نہیں اور آج اچانک ایسے وقت میں آنا، تو کہا آج بات ہی ایسی ہو گئی ہے، آج معاملہ یہ کیسا پیش آ گیا کہ مجھے بے وقت آنا پڑ گیا۔ پوچھو بھائی کیا بات ہے؟ کہا جی بات یہ ہے کہ اگر حضور مجھے یہ کہہ دیں کہ مانگو کیا مانگتی ہو، تو بتائیں کہ مجھے مصطفیٰ سے کیا مانگنا چاہیے؟ مجھے اپنے سرتاج سے، آئے ہائے ہائے ہائے، سارے رشتے سونے پر اس رشتے کا کیا ہی کہنا ہے۔ ثاقب صاحب کا بھی نکاح ہوگا اور ان کی دلہن بھی ان کے گھر آئے گی، لیکن ساری کائنات کی دلہن ہی ہوتی ہیں، پر حضور آپ کی دلہن کا کیا کہنا؟ بڑا ہلکا بولے ہو یار، اتنی بڑی بات اور اتنی ہلکی آواز آئے۔ بھائی سب کی دلہن ہے، لیکن ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ، ابھی ایسا مزہ نہیں آیا آپ کی آواز کا جیسا آنا چاہیے۔ ہاں اگرچہ محفل مہندی کی ہے، لیکن بات تو ہم مصطفیٰ کی کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کے گھر میں بھی دلہن ہے، ہمارے گھر میں بھی دلہن ہے۔ میں شاہ جی جب کراچی سے ادھر لاہور آیا نا، شفٹ ہو گئے کراچی سے، تو یہ جو اردو اسپیکنگ والے ہوتے ہیں نا، مہاجر اردو بولنے والے، وہ جہاں میں رہتا تھا وہاں وہ بھی رہتے تھے۔ تو بڑے عرصے بعد میں یہاں جب واپس آ گیا تو مجھے میری بیگم کہنے لگی، وہ فیضان جو ہے نا، فیضان، ان کی امی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی کیا وجہ ہے اچھے لگنے کی؟ اب آپ سنیے گا۔ بولا جی وہ مجھے بہت اچھی لگتی۔ میں نے کہا وجہ؟ بولا نا وہ جب بھی مجھے کہتی تھی نا تو دلہن کہہ کے پکارتی تھی، دلہن کیسی ہو، دلہن ٹھیک ہو۔ تو مجھ سے بھی جب اب تک اچھا شکریہ، یہ دلہن پہ آئے بھائی۔ تو اب تک، اب میری شادی کو اب تقریباً کوئی 20-21 سال ہو گئے خیر سے ماشاءاللہ۔ اب بھی وہ کبھی اگر فون کریں گی خالہ تو مجھے کہیں گی کیسے ہو بیٹا، میں کہوں گا ٹھیک ہے، دلہن کیسی ہے؟ تو وہ اہل خانہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی وہ بہت اچھی امی ہیں۔ میں نے کہا وجہ؟ بولا اب بھی دلہن کہتی ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ اتنے سال بعد بھی کسی خاتون کو اگر کوئی دلہن کہے، اب میں ایک جملہ کہوں، واہ واہ، تیرے گھر میں میرے گھر میں 20-22 سال بھی بعد بھی کسی کو دلہن کہا جائے تو وہ بھی خوش محسوس کرے کہ بھئی یہ دلہن ہے، تو میں کچھ کہنے لگا ہوں جو دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے۔ آپ غور کریں کیا مقام ہے اس جوڑے کا، کیا شان ہے اس جوڑے کی۔ اور پھر دیکھیں بارات کسی گھر میں جائے ہیں، بارات کسی گھر میں جاتی ہے، جب بارات کسی گھر میں جاتی ہے تو اس گھر میں جانے والے اگر آدمی بڑا ہو تو بڑا آدمی جب کسی گھر میں بارات لے کے جائے گا تو اس گھر کے بھی بلے بلے ہوگی نا، بھئی اتنا بڑا آدمی ہمارے گھر کا داماد ہے۔ تو میں ایک جملہ کہوں، مولا علی پر بھی قربان کہ وہ حضور کے گھر کے داماد ہیں، مولا علی پر قربان کہ وہ حضور کے گھر کے داماد ہیں۔ واہ 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 واہ، لیکن ابو بکر تیرے بھی کیا کہنے کہ مصطفیٰ تیرے گھر کے داماد ہیں۔ اس جوڑے کا کیا ہی کہنا بھائی، ان جوڑوں کا کیا ہی کہنا ہے۔ شادی کی محفل ہے، ایک جوڑا آج بھی ثاقب صاحب ہیں کہاں؟ دلہا میاں تیار ہو رہے ہیں، کسی زمانے میں دلہنیں تیار ہوتی تھیں، اب تو دلہے بھی تیار ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں دلہنیں پارلر جایا کرتی تھی، اب یقین کرو ہم نکاح پڑھانے جائیں، آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا ہوگا، پہلے ہم نکاح پڑھانے جاتے تھے تو ہم کہتے تھے بھائی کیوں لیٹ ہے؟ بولا جی دلہن پارلر گئی ہے۔ اور اب ہم پوچھتے ہیں تو کیوں لیٹ ہے؟ بولا جی دلہا پارلر گیا ہے۔
دیر ہو جاتی. میں نے اپنے تایا سسر سے کہا آج آپ میری شادی کی باتیں بھی سنیں, شادی کی موقع پر میری شادی کی باتیں بھی سنیں آپ. تو وہ میں نے اپنے تایا سسر سے کہا, میں نے کہا تایا جی مجھے تو یاد ہے میں تو بس وہ نہانے والا صابن ہے نا اسی سے منہ دھو کے آ گیا تھا میں تو اب تو دلہے بھی پارلر جاتے ہیں تو میں تو وہ صابن نہانے والے سے ہی منہ دھو کے اور آ گیا. کہنے لگے بیٹے پھر بھی خوش نصیب ہو, کم از کم نہانے والے صابن سے تو منہ دھویا, ہمارے دور میں تو ہم کپڑے دھونے والے صابن سے منہ دھو کے آ گئے تھے. کیا بات. میرے خیال میں آپ کے دور میں بھی صحیح ہوا ہوگا اور آپ کے دور میں کوئی وہ جو کپڑے دھونے والا اسی سے منہ دھوئے اور آ گئے ہے جی. ہاں کوئی چکر ہی کوئی نہیں تھا, سادے سے لوگ تھے بس جناب منہ دھویا. عبداللہ صاحب ماشاءاللہ پہلے پیچھے بیٹھے تھے اب آگے آ گئے ماشاءاللہ. شریف ترین آدمی ہوتا دلہا, جتنا مرضی بڑا بدماش ہو ان دنوں میں یقین کرو آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. آپ جو مرضی بولو آگے سے کہے گا جی جی خلاص. ایسے تو ماشاءاللہ ہے ہی سجاد بھائی کے بھائی, یہ تو پوری فیملی شریف ہے الحمدللہ, لیکن نواز شریف والے شریف نہیں ہے, دوسرے شریف ہے اچھے لوگ جو ہیں. ہاں ویسے میں نے دیکھا ویسے بندہ جتنا مرضی فنٹر ہو جب دولہا بنا ہوا بس اسے کوئی کہے نا ادھر بیٹھ جاؤ کہتا ٹھیک ہے, ادھر نہیں بیٹھنا ادھر بولا ٹھیک ہے, کوئی چکر ہی نہیں, اپنی مرضی چلتی نہیں اس کی, اتنا شریف ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو اللہ ثاقب بھائی کو ڈھیروں برکتیں دے. بات ہماری کہاں پہنچی تھی کہ شادی جو ہے اس میں مہندی کوئی شرعی رسم اس میں شرعی رسم نہیں ہے, بارات بھی شرعی رسم نہیں کہہ رہا بارات ہونی نہیں چاہیے, میں نے یہ نہیں کہا کہ بارات ہونی نہیں چاہیے. اب لازم بات ہے رائج ہو گیا ہمارے یہاں سسٹم, اب ایک نظام بن گیا, لیکن بارات میں غیر شرعی کام نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور مہندی یہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے, مہندی کی جگہ تو بس مصطفیٰ کا میلاد ہی ہونا چاہیے جیسے آج یہاں پر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ویسے خاتون خانہ کو اگر خوشبو لگائی جائے, وہ جو پہلے کیا ہوتا ہے اس کو لپٹن کیا کہتے ہیں, اپٹن وہ جو ہوتا ہے خوشبو لگانا. ہاں خواتین یہ بات ملتی ہے کتابوں میں کہ خواتین جو ہے وہ خوشبو لگایا کرتی تھی شادی سے پہلے. تو مطلب شادی شروع ہونے لگی تو وہ اپٹن جو تھا اس طرح کی, اور پھر نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ کہ فرمایا عورت خوشبو لگائے تو عورت کی خوشبو رنگ ہے کہ وہ رنگ والی خوشبو لگائے, لیکن خوشبو ظاہر نہ ہو, خوشبو ظاہر نہ ہو. ہاں باہر نکلنا ہے تو بالکل ظاہر نہ ہو, اور اگر گھر میں عورت اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگائے جس سے خوشبو ظاہر بھی ہو تو پھر جائز. اور ایسی عورت جو باہر نکلتے وقت خوشبو اس لیے لگائے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں, اس کو زانیہ کہا گیا. یہ بہت مسئلہ ہے, بہت سخت مسئلہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے, دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کی یہ محفل میلاد جس کا تعلق ثاقب بھائی کی شادی سے ہے, یہ اس لیے ہے کہ بندہ شادی کے موقع پر اپنے نبی کو یاد کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتا ہے, اور ہمارا سب سے بڑا تعلق اور سب سے بڑی جو رشتہ داری ہے وہ رسول سے ہے. لہذا آغاز شادی کا ہونا ہی محفل میلاد سے چاہیے تاکہ پتہ چلے حضور اپنے اپنی خوشیوں کا آغاز آپ کے ذکر سے کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل کو, آج کے اس اہتمام کو قبول کرو.